جانتے ہی ہیں کہ آج ہمارا موڈ بہت خراب ہے. وہ اس لیے کہ جی دیکھیں نا، نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جو ہے نا وہ یہاں پر آئے، پوری ٹیم آئی اور آئی تھنک 4 to 5 days ہم نے ان کو گھمایا پھرایا کھلایا. اور اس کے بعد جو ہے جی ان کے یہاں کے سیکیورٹی کے لوگ آئے، انہوں نے بھی سب کچھ چیک کیا اور کہا کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے اور کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. اور آج جب ان کا نیوزی لینڈ والوں کا جو ہے وہ کرکٹ سیریز شروع ہو رہی تھی پاکستان ٹیم کے ساتھ، تو جسٹ آئی تھنک 2-2.5 گھنٹے پہلے جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے کہا ہم تو نہیں کھیل رہے. تو مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر نہیں کھیلنا تھا تو پھر آئے کیوں تھے؟ اتنی دور سے آئے اور سیکیورٹی بھی آپ نے پہلے ہی چیک کر لی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہی تو تھا، تو پھر آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ ہم آ رہے ہیں؟ اور پھر 4 دن سے آپ لوگ سرینا ہوٹل میں رہ بھی رہے تھے فری میں. ہم تو مہمانوں سے کوئی پیسے نہیں لیتے، تو ہم نے ان کو ایسے رکھا تھا اتنی خیریت سے، اتنے اچھے طریقے سے ہم نے ان کی خاطریں کی تھی. اور اس کے بعد جی جسٹ جب فرسٹ کرکٹ میچ ہونے والا تھا اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھیل رہے. پہلے تو ہم سمجھے شاید آج کا میچ نہیں کھیل رہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے اب کل کھیل لیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو ہمارے پاس ہم ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، ہمارے پاس تو کوئی کام ہے نہیں کرنے کو. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کل کھیل لیں گے. تو پھر اچانک سے انہوں نے اپنے بیگ پیک کرنے شروع کر دیا اور کہہ رہے نہیں جی ہم نے نہ کل کھیلنا ہے نہ پرسوں کھیلنا ہے، آپ کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں ہے. پھر عجیب سی بات ہے، ہم نے ان سے بڑا پوچھا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. پہلے تو ہمارے جتنے ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، جتنے ہمارے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، انہوں نے کہا کہ اصل میں نا یہ کرونا سے ڈر گئے ہیں. ویسے تو پاکستان میں کرونا اتنا زیادہ ہے نہیں، اور جب یہ لوگ آئے تھے تب بھی تو ان کو پتہ ہی ہوگا نا کرونا کا. لیکن خیر ہوتے پھر پتہ چلا کہ نہیں جی ان کو تو یہ ڈر گئے ہیں اور انہیں کوئی تھریٹ آئی ہے، اور یہ طالبان سے ڈر گئے ہیں، یہ ٹی ٹی پی سے ڈر گئے. اس کی ایک ریزن اور بھی ہے. ٹی ٹی پی کے لیے ہمارے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے لیے عام معافی کا اعلان کر سکتے ہیں. مطلب اگر ٹی ٹی پی ہمارے کچھ شرطیں ہیں، ہمارے کچھ باتیں ہیں، اگر وہ ان کو مان جائے، پاکستان گورنمنٹ کی ان باتوں کو اگر ٹی ٹی پی والے مان جائیں تو ہم انہیں معاف کر سکتے ہیں. ویسے تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کو یہ رائٹ کس نے دے دیا کہ جنہوں نے ہمارے پشاور میں اسکول پہ جو ہے اے پی ایس اسکول کے بچوں کو مارا، جنہوں نے پاکستان میں اتنے لوگوں کی جان لی، جنہوں نے اتنے بلاسٹ کیے سب کچھ، تو آپ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن خیر شاہ صاحب کی اپنی مرضی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو منسٹرز ہوتے ہیں یا ہمارے یہاں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد سوچتے ہیں کہ اوئی یہ میں نے کیا کہہ دیا. تو خیر شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی عام معافی ہم دے سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے جی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریلیز کی، یعنی یہ پریس ریلیز ہے ان کی. اور یہ کیونکہ اردو میں لکھی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو اردو پڑھنی نہیں آتی، تو میں بتا دوں کہ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسی طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے بھی دی تھی، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے. اور اب یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے کہ جی عام معافی کا اعلان کر دیا جائے گا اگر ٹی ٹی پی والے اپنی جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو لوگوں کی جانیں لیتے ہیں اور ہتھیار وغیرہ ڈال دیں، تو اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ان کو عام معافی دے دی جائے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں عام معافی نہیں چاہیے، نہ ہم ہتھیار ڈالیں گے اور نہ ہی ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو روکیں گے. مطلب جو کام وہ پہلے کرتے رہے ہیں وہی کام وہ ابھی بھی کرتے رہیں گے. یعنی جو کام یہ طالبان پہلے کیا کرتے تھے، لوگوں کو مار کاٹ، شریعہ لاء کی باتیں اور دھماکے بلاسٹ، جگہ جگہ لوگوں کو مار دینا، انہوں نے کہا یہ کام ہم ابھی بھی کرتے رہیں گے. تو یہ کہ آپ کی معافی جو ہے نا وہ آپ اپنے پاس رکھیں اور جا کے اپنی بھینس چرائیں. تو بالکل جی ظاہر ہے جب یہ نیوز باہر آئی اور یہ بات پتہ لگی نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کو، تو انہوں نے جی اس طرح سے رونا شروع کر دیا اور بس کہتے ہیں کہ مجھے گھر جانا ہے. اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. دیکھیں ابھی تک انہوں نے کچھ کیا تو نہیں ہے،
ना तो कोई पत्थर फेंका न्यूजी लैंड टीम के ऊपर, ना कोई ब्लास्ट हुआ है, ना कोई गोली चली है, ना किसी ने कोई गाली दी है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम कैसे मान लें कि जब तक कुछ हुआ नहीं तो फिर उनको कोई खतरा है, उन्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, या वो ये समझ रहे हैं कि वो खतरे में है पाकिस्तान में? ऐसा उनको सोचने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है जब तक कि कुछ हो ना जाए। हाँ, अगर वो क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाते, वहाँ पे कोई हादसा हो जाता, जैसे पहले श्रीलंकन टीम के साथ हुआ था, इस तरह से अगर कोई उनके ऊपर अटैक कर देता, उनके एक दो खिलाड़ी जो हैं उनके मतलब वो जख्मी हो जाते, या वैसे ही जैसे कहते हैं ना कुछ तो हुआ होता ना, ऐसे कैसे हम बिलीव कर लें कि जी बस ठीक है, टीटीपी ने कह दिया कि नहीं हम यही एक्टिविटीज जारी रखेंगे, हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे, हमें कोई आम माफी नहीं चाहिए। अगर ये लेटर उन्होंने गवर्नमेंट को हमारी लिखा है और हमारे प्रेसिडेंट और हमारे मिनिस्टर से ये बात की है, तो इसके ऊपर न्यूजीलैंड टीम वालों को बुखार क्यों चढ़ रहा है? उनको तो नहीं डरना चाहिए ना, जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स कह भी रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो बेहद स्ट्रांग है। हमारे यहाँ हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी ताज़ा मिसाल, बल्कि ताज़ा कहना चाहिए, उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, और उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो, आपने देखा कि वो सख्त सिक्योरिटी में थी, और किस तरह से उनके साथ क्या हादसा हुआ और उससे वो हमने कैसे बचा लिया उनको। उसके बाद सलमान तासीर साहब को आपने देखा, सलमान तासीर साहब को भी सिक्योरिटी गार्ड जो था उसने कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी थी। और इसी तरह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट कितनी सख्त सिक्योरिटी में रहते हैं। जैसे कि अफसार आलम साहब को गोली मारी, वो आदमी आज तक नहीं पकड़ा गया। असद तूर के ऊपर जिसने अटैक किया वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को जो उठा के ले गए थे, पकड़ के ले गए थे, 2 दिन बाद छोड़ा, वो लोग आज तक हमें नहीं पता। उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध में जो मिसिंग पर्सनस होते हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। मतलब ये मैं सिक्योरिटी बता रही हूँ आपको। तो हमारे मुल्क में जो अंदर लोग रहते हैं, जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, जब उनके लिए हम इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी रख सकते हैं, तो फिर अगर कोई दूसरे मुल्क से आएगा तो जाहिर है उसको इससे डबल सिक्योरिटी दी जाएगी ना। जब अपनी कंट्री वालों को हम इतनी सिक्योरिटी देते हैं कि आपको ना तो आपको कोई ट्विटर पे बुरा भला कह सकता है, ना कोई आपको सोशल मीडिया पे थ्रेट कर सकता है, और अगर करता है तो वो धड़ल्ले से ऐसे कैसा घूमता रहता है, आपको नजर आएगा। वो आराम से आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बैठे हुए नजर आते हैं, जबकि उन्होंने कई बार जो है वो ओपनली थ्रेट किया होता है, फीमेल जर्नलिस्ट को डराया धमकाया जाता है, और इस तरह की उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। तो उसमें जब इतनी जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी हमारी मौजूद है, उसके बावजूद अगर न्यूजीलैंड वाले आपने यहाँ पे आते हैं और 4 दिन खाने पीने के बाद, घूमने फिरने के बाद अचानक से कह देते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं खेल रहे आपके साथ क्रिकेट, तो मेरा ख्याल है कि इस पे उनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मतलब कॉल भी किया उनकी प्राइम मिनिस्टर को, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं खान साहब ने उनको कॉल करके समझाने की बहुत कोशिश की कि देखें हमारे यहाँ सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ तो कोई मतलब ना कभी कोई जर्नलिस्ट गायब होता है, ना किसी को गोली लगती है, ना हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं। और मतलब मोबाइल स्नैचिंग भी अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में शुरू हो गई है, ये मैंने खुशखबरी सुनानी थी आप लोगों को। तो इस तरह का भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे जो पिछले हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुकी बेनज़ीर भुट्टो, उनके कातिल भी हमने पकड़ लिए। सलमान तासीर साहब को जिसने मारा उसको भी हमने धड़ल्ले से पकड़ लिया। और इसी तरह से हमारे यहाँ अगर कोई ज़रा सी भी किसी को इस तरह का खतरा होता है तो हमारी एजेंसीज एकदम हरकत में आ जाती हैं, और हम इसीलिए तो नंबर 1 कहलाते हैं। तो फिर डरने की क्या बात है, आराम से जाएं जी ग्राउंड में खेलें, और होटल से आते जाते या रास्ते में या कहीं, इवन जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड के अंदर अगर आपको परिंदा भी पर मार जाए तो हमें कहिएगा। लेकिन अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, मतलब ना कोई अटैक हुआ है, ना किसी ने कुछ बुरा भला कहा है, ना किसी ने पानी की बोतल मारी है, ना किसी ने बम फोड़ा है, ना किसी ने गोली चलाई है। और उसके बगैर ही जो है वो जी आपने इस तरह के जो है पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगा दी। ये मुझे लग रहा है कि या तो यहूदियों की साजिश है
یا پھر یہ انڈیا کی سازش ہے. ویسے انڈیا کی سازش سے مجھے یاد آیا کہ آج ہی ہمارے ایک سینیٹر ہیں بڑے زبردست، ہمارے دوست بھی ہیں، فیصل جاوید خان، ان کا جیو ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھارت کی سازش لگ رہی ہے کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کرکٹ ہو. یہ تو بڑی غلط بات ہے جی. آپ لوگ اپنی کنٹری میں تو کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، اور دیکھیے ہماری نا بددعائیں لگیں گی. آپ کو دیکھا، ویسے ہماری کچھ بددعائیں لگ بھی گئی ہیں. جبھی تو آپ نے دیکھا نا وراٹ کوہلی نے کہا ہے کہ اب وہ کیپٹن نہیں بنیں گے T20 کے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ بس جی میں صرف بیٹنگ کروں گا، اور بس کیپٹن شپ سے انہوں نے ریزائن کر دیا. انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے وراٹ کوہلی نے. اور یہ نا ہماری بددعائیں لگی ہیں آپ لوگوں کو، اس لیے اگر آپ ہمیں کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے نا تو ہم بھی آپ کو کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے. کچھ نہیں کر سکیں گے تو ہم بددعائیں تو دے ہی سکتے ہیں نا آپ لوگوں کو. تو اس طرح سے آپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اپنی لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں سپورٹس میں اور آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان میں، اور جیسے جرنلسٹ میں بھی ہمیں نا سیاست نہیں لانی چاہیے، تاکہ میں بھی سائڈ پہ ہو جاؤں نا. اس لیے تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو آئندہ پلیز اگر کوئی ہمارے یہاں وزٹ کرتی ہے، اگر کوئی ٹیم کسی طریقے سے، ہم انتے تڑلے کر کے پاؤں پکڑ کے اگر ان کو بلا لیتے ہیں تو پلیز آپ لوگ اس طرح کی سازش کر کے نا ان کو واپس نہ بھیجا کریں. خواہ اتنا ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا ان لوگوں کا. اور پتہ ہے آپ کو آج کل کتنا ٹکٹ مہنگا ہو گیا ہے. بائی ایئر جب جانا ہے یہاں سے تو ٹرین بھی نہیں چلتی کہ وہ ان کے ملک تک وہ ٹرین میں چلے جائیں بیچارے، پلین سے ہی جائیں گے نا. اور پھر اتنا مہنگا ٹکٹ لے کر آئے اور پھر بغیر کھیلے چلے گئے. اور مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میرا خیال ہے گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ آج مودی جی کی برتھ ڈے بھی تو ہے نا. ہاں دیکھیں مودی جی نے برتھ ڈے کے دن کتنا غلط کام ہوا ہے. مودی جی آپ کے لوگوں نے جو ہے نا نیوزی لینڈ کے لوگوں کو بھگا دیا، اور کم از کم برتھ ڈے کے دن تو ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. خیر ہیپی برتھ ڈے. آئی ہوپ کہ آپ کیک کھا رہے ہوں گے، لیکن چلیں خیر کوئی بات نہیں ہے. لیکن پلیز نیکسٹ ٹائم جب کوئی ہمارے یہاں وزٹ پہ آئے نا، کوئی باہر سے ٹیم، تو آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی ہمیں بھی جو ہے نا خوش رہنے دیا کریں. ہمارے یہاں اتنے زبردست طریقے سے سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جی یہ کرکٹ سیریز کھیلی جائے گی، اور اس کے بعد ابھی یہ دیکھیں سب لوگ اچانک سے بیگ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں. مطلب مجھے نہیں یہ طریقہ پسند ہے. یہ یورپینز ہوتے نا، انہیں تو بالکل بھی تمیز نہیں ہے. میرے خیال ایشین ہوتے نا، اگر ہندوستان پاکستان یا بنگلہ دیش کے، تو کم از کم ایسا تو نہ کرتے نا. اب دیکھیں نا 4 دن خامہ خواہ فری میں ہمارا کھانا بھی کھاتے رہے، اتنے بڑے ہم نے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرایا، اور اس کے بعد بھی دیکھیں کھیلا بھی نہیں اور چلے گئے. ڈر گئے مجھے لگتا ہے ہماری ٹیم سے، اس لیے کہ ہماری ٹیم جس طرح سے چوکے چھکے لگاتی ہے نا، تو ان کو لگا ہوگا کہ سیریز جیت تو سکتے نہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہمیں تو بڑا خطرہ ہے یہاں پہ، اور ہمیں تو بڑی تھریٹس آ رہی ہیں، تو اس لیے جی ہم نہیں کھیل رہے. ورنہ اگر کھیلے ہوتے تو ہماری ٹیم نے تو ان کو مٹی چٹائی دینی تھی. خیر مجھے کیا جی، مجھے تو اور بھی کام ہے. آپ لوگوں کو بھی بہت کام ہوں گے، آپ لوگ بھی اپنے کام کریں جا کے. پھر کوئی نیوز آئے گی تو آؤں گی، آپ کو بتا دوں گی. ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے تو ویسے کرکٹ زہر لگتا ہے.